الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. شریعت و طریقت کا بیان. طریقت منافی شریعت نہیں، یعنی شریعت کی نفی نہیں کرتی، شریعت کے برعکس نہیں ہے، وہ شریعت ہی کا باطنی حصہ ہے. طریقت شریعت کا کیا ہے؟ باطنی حصہ ہے. اس کو یوں سمجھیے کہ مثال سے کہ یہ ہمارا ظاہری جسم آپ کو نظر آ رہا ہے، 2 آنکھیں، 2 کان، 1 ناک، یہ ہونٹ، یہ گال، یہ ٹھوڑی، یہ ہاتھ، یہ انگلیاں، یہ پاؤں، یہ کیا ہے؟ سارا کا سارا جسم ہے نا. اس کو کیا کہتے ہیں؟ جسم کا ظاہری حصہ. اب اس کے اندر بھی تو کچھ ہے نا، دل ہے، گردہ ہے، پھیپھڑے ہیں، آنتیں ہیں، اندر نہ جانے کیا کیا ہے، نسیں، ادھر ادھر خون گھوم رہا ہے، سب ہو رہا ہے. تو وہ کیا جسم سے باہر ہے؟ وہ بھی جسم ہی کہلاتا ہے نا، یا کچھ اور کہلاتا ہے؟ لیکن وہ جسم کا کیا کہلاتا ہے؟ اندرونی حصہ. اور یہ کیا کہلاتا ہے؟ بیرونی حصہ. تو اس کو سمجھتے ہو آپ سمجھیے کہ طریقت شریعت کا باطنی حصہ ہے، اندرونی حصہ ہے. ٹھیک ہے. جاہل متصوف، یہ جو جاہل ہوتے ہیں صوفی بنتے ہیں، متصوف جو صوفی بنتا ہے، جو یہ کہہ دیا کرتے ہیں کہ طریقت اور ہے میاں، شریعت اور، ان کا یہ کہنا کیا ہے؟ محض گمراہی ہے. جو آپ کو یوں کہے کہ بھئی آپ کا جو ظاہری جسم ہے وہ اور ہے، اور آپ کے جسم کے اندر جو دل پھیپھڑے آتے ہیں وہ کچھ اور ہے، تو آپ بولو کہ جاہل پرلے درجے کا، اس کو یہ نہیں پتا کہ یہ بھی میرے جسم سے اس کا تعلق ہے. تو جو جاہل متصوف صوفی بنتے ہیں جو، ان کا یہ کہنا سراسر گمراہی ہے. اور اس زوم میں، اس گمان میں، اس کہنے کے اندر، جن کا یہ کہنا باطل ہے، اپنے آپ کو شریعت سے آزاد سمجھتے ہیں، تو ان کو اپنا شریعت سے آزاد سمجھنا صریح کفر و الحاد ہے. دین سے جدا، الحاد، الگ راستہ اپنانا، تو یہ صریح کفر ہے، اپنے آپ کو شریعت سے آزاد سمجھنا. اس معاملے میں احکام شرعیہ کی پابندی سے کوئی ولی کیسا ہی عظیم ہو سبک دوش نہیں ہو سکتا. حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ اس سلسلے میں ہماری بڑی زبردست رہنمائی کرتا ہے. وہ آپ نے واقعہ سنا ہوگا، امیر السنت نے اس کو اپنے بیان میں بھی ارشاد فرمایا اور تحریری صورت میں بھی رسالے میں لکھ دیا ہے. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کئی سال تک مجاہدے کرتے رہے، درخت کے پتے کھا کھا کر گزارا کرتے تھے، بھوک اور فاقہ، عجیب حال تھا. 12 اتنی ریاضتیں کی، اتنی ریاضتیں کہ شیطان نے بڑا مطلب ہے کہ وار کیا، لیکن غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے فضل و کرم سے اس کے وار سے محفوظ رہے. حتیٰ کہ اس کمبخت نے ایسا کیا کہ وہ آسمان پر ایک چمکدار بجلی کی صورت میں نمودار ہوا اور کہنے لگا اے عبد القادر، میں تیرا خدا ہوں، میں تیری عبادت ہوں، تو تیری ریاضت ہوں. تو اتنا خوش ہوا کہ آج میں نے تجھ پر دیگر احکام شریعہ، نماز وغیرہ معاف کر دی، جا. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھی، تو شیطان کو وہ جو تھا نا وہ ظاہر ہو گیا اور بجلی ساری کی ساری گئی. اے عبد القادر، تجھے تیرے علم نے بچا لیا. شیطان بولا. تو غوث پاک نے کہا مجھے میرے علم نہیں، مجھے میرے خدا نے بچا لیا. جب انبیاء کرام شریعت کے احکام ان پر لاگو رہے، ان سے اللہ کتنا راضی، سب سے زیادہ ان سے راضی. جب ان کو معافی نہیں ملی احکام شریعہ کے معاملے میں، تو مجھ جیسوں کے کیسے معافی مل جائے گی؟ غوث پاک نے ہماری تعلیم کے لیے ارشاد فرمایا
تو یہ کتنا بہترین انداز ہے کہ بتا دیا کہ اتنی بڑی ولایت کے منصب پر ہونے کے باوجود احکام شریعہ اس کو بھی معاف نہیں ہے. تو جو یہ کہے کہ میں آزاد ہوں معاذ اللہ، تو وہ کتنا بڑا مطلب بے وقوف ہے. احکام شریعہ کی پابندی سے کوئی ولی کیسا ہی عظیم ہو، غوثیت کے مرتبے پر ہی کیوں نہ فائز ہو، وہ احکام شریعہ سے تو سبک دوش نہیں ہو سکتا. بعض جہال، بعض ظاہر جو یہ بک دیتے ہیں کہ شریعت راستہ ہے، شریعت ایک راستہ ہے، راستے کی حاجت ان کو ہو جو مقصود تک نہ پہنچے ہوں. جو مقصود تک نہ پہنچے ہوں راستہ ان کو چاہیے، جو پہنچے ہوئے ہوں تو ان کو راستے کی حاجت نہیں ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو پہنچ چکے، ہم تو پہنچے ہوئے ہیں بھائی. تو سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے لیے ارشاد فرمایا، وہ سچ کہتے ہیں، انہوں نے بے شک سچ کہا، لیکن پہنچے کہاں؟ جہنم میں. البتہ اگر مجذوبیت سے عقل زائل ہو گئی، جیسے غشی والا، یعنی جس کو غش آ گیا، بے ہوشی ہو گئی جس پر، تو اس سے قلم شریعت اٹھ جاتا ہے، وہ مرفوع القلم ہوتا ہے. تو جس پر مجذوبیت کا معاملہ ہوگا اس پر شریعت کا قلم اٹھ جائے گا. مگر اتنی بات آپ بھی سمجھ لیجئے، یہ بھی سمجھ لیجئے کہ جو اس قسم کا ہوگا، یعنی جس پر مجذوبیت، جذب کا غلبہ ہوگا جس پر، اس کی ایسی باتیں کبھی نہ ہوں گی کہ وہ شریعت کا مقابلہ کرے. ایسی بات وہ بھی ہرگز منہ سے نہیں نکالے گا. اللہ تعالیٰ اس کو بھی اس حالت میں بھی اس کی زبان کو اس قسم کے الفاظ سے، جیسے یہ لوگ بعض جہال کہتے ہیں ہمیں شریعت، ہمیں راستے کی کیا حاجت، ہمیں شریعت کی کیا حاجت معاذ اللہ، اس قسم کے الفاظ وہ کبھی نہیں کہے گا. جس میں شریعت سے مقابلے کے معاملات ہوتے ہیں وہ بھی ان الفاظ سے بچے گا. تنبیہ، چونکہ عموماً مسلمانوں کو بحمدہ تعالی اولیاء کرام سے نیاز مندی اور مشائخ کے ساتھ انہیں ایک خاص عقیدت ہوتی ہے، ان کے سلسلے میں منسلک ہونے کو اپنے لیے فلاح دارین، یعنی دونوں جہاں کی کامیابی، فلاح مانے کامیابی، تصور کرتے ہیں. اور مسلمانوں میں سلسلہ برسا برس سے رائج ہے کہ وہ بزرگوں سے نسبت جوڑتے ہیں، ان کے سلسلے منسلک ہوتے ہیں، یعنی پیری مریدی کا سلسلہ یہ برسا برس سے جاری ہے. مسلمانوں کو تنبیہ کی جاتی ہے کہ جب مرید ہونا ہو جو اچھی طرح تفتیش کر لیں، ورنہ اگر بد مذہب ہوا تو ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھیں گے. لہذا سنیے، پیری کے لیے 4 شرطیں ہیں. کتنی شرطیں ہیں؟ 4. یعنی جس کا مرید بننا ہے نا، اس میں یہ چاروں باتیں کم از کم ہونا ضروری ہے. ان چاروں باتوں کا اس پیر کے اندر، اس شیخ کے اندر، ان 4 باتوں کا کم از کم ان 4 باتوں کا ہونا ضروری 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 ہے. قبل از بیت، بیت ہونے سے قبل ان کا لحاظ کیا ہے؟ فرض ہے. پہلی بات، اول سنی صحیح العقیدہ ہو، سنی صحیح العقیدہ ہو. اس قید سے فائدہ کیا ہوا کہ جتنے بد مذہب گمراہ کفار ہیں سب کے سب نکل گئے. کوئی کافر، کوئی بد مذہب، کوئی گمراہ، کوئی بے دین پیر نہیں بن سکتا. ٹھیک، پہلی شرط اول کیا ہے؟ سنی صحیح العقیدہ. اس شرط کی وجہ سے سارے کے سارے گمراہ، بد مذہب، کفار سب نکل گئے. ان میں سے کوئی پیر نہیں بن سکتا. دوسری شرط کیا ہے؟ اتنا علم رکھتا ہو کہ اپنی ضروریات کے مسائل کتابوں سے نکال سکے. اس کو جو ضروری مسائل پیش آتے ہیں اپنی ضرورت کے لیے، تو وہ کتابوں کے مطالعے سے ان کو نکالنے کی، ان کو سمجھنے کی لیاقت اور صلاحیت رکھتا ہو. گویا کہ دوسری شرط یہ بتا رہی ہے کہ وہ عالم ہو. کیا ہو وہ؟ تو اس شرط سے جاہل سارے کے سارے نکل گئے. پیر اگر بالکل سنی، جو پیر اپنے آپ کو کہتا ہے وہ سنی اور بالکل صحیح العقیدہ ٹناٹن سنی ہے، لیکن ہے جاہل،
ضروری مسائل کا اس کو پتہ نہیں ہے، فرض علوم سے آگاہ نہیں ہے، نماز روزے صحیح ادا کر نہیں پاتا، زکوٰۃ کا اس کو کوئی ہوش نہیں ہے، تو وہ جاہل بھی پیر بننے کی لیاقت اور صلاحیت نہیں رکھتا، وہ بھی نکل گیا۔ سیوم، تیسری شرط کیا ہے؟ فاسق نہ ہو، یعنی فاسق معلن نہ ہو، علی الاعلان گناہ نہ کرتا، علی الاعلان گناہ نہ کرتا۔ تو اس شرط سے فاسق ہیں، یعنی جیسے داڑھی منڈانے والا ہے وہ نکل گیا، وہ پیر بننے کی لیاقت نہیں رکھتا، گالیاں دینے والا ہوا، علی الاعلان لوگوں کو گالیاں دیتا رہتا، وہ پیر بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ بعض پیروں کے بارے میں سنا کہ وہ گالیاں دیتے ہیں، ماں بہنوں کی گالیاں دیتے ہیں، ایسی الٹی سیدھی گالیاں دیتے جو ہمارے معاشرے میں جن کو کہنے والے اور سننے والے سب مایوس سمجھتے ہیں، ایسی گالیاں دیتا ہے۔ تو ظاہر ہے گالی دینا یہ حرام ہے، مسلمانوں کی دل آزاری، اس میں گناہ کبیرہ ہے، تو ایسا شخص بھی پیر نہیں بن سکتا۔ اسی طرح نمازیں چھوڑ دیتا ہے، قضا کر دیتا ہے، ایسا شخص بھی پیر نہیں بن سکتا۔ یا نماز باجماعت بلا عذر شرعی ترک کر دیتا ہے، وہ بھی پیر بننے کی لیاقت نہیں رکھتا، وہ پیر بن ہی نہیں سکتا، وہ پیر نہیں بن سکتا۔ اسی طرح ماں باپ کا دل دکھاتا ہے، ماں باپ کو ستاتا ہے، وہ بھی پیر نہیں بن سکتا۔ یا جو اس کے ذمے حقوق واجبہ ہیں، اگر شادی شدہ ہے تو بیوی کے جو حقوق ہیں وہ پورے کرے، بال بچے ہیں تو جو ان کے حقوق ہیں اس پر جو شریعت نے واجب کیے ہیں وہ نہیں کرتا پورے، اور سب کو پتہ بھی اللہ لینا اس طرح کر رہا ہے، تو اس وجہ سے بھی وہ فاسق معلن ہو جائے گا اور وہ پیر ہونے کے لائق نہیں رہے گا۔ چہارم، چوتھی بات کیا ہے کہ اس کا سلسلہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تک متصل ہو۔ تینوں شرطیں پائی جا رہی ہیں، سنی صحیح العقیدہ بھی ہے، عالم بھی ہے، ضروری مسائل سے آگاہ بھی ہے، اور فاسق بھی نہیں ہے، لیکن اس کا سلسلہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک متصل نہیں ہے، تو یہ بھی پیر بننے کی لیاقت نہیں رکھتا۔ متصل سے مراد یہ ہے کہ جس سے بیعت کی جا رہی ہے، جس کا مرید بنا جا رہا ہے، اس کو دیکھ لیا جائے کہ اس کا پیر کون ہے۔ شجرہ ہوتا ہے نا، شجرہ، اس میں یہ پتہ چل جاتا ہے، تو اس کا پیر کون ہے جی۔ اب جیسے کہ مثلا میں آپ کو مثال دیتا ہوں، امیر علیہ سنت سے ہم نے بیعت کی، ہم ان کے مرید بنے، ان کو دیکھا، ان کے پیر صاحب کون تھے؟ قطب مدینہ مولانا ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ٹھیک ہے جی، سلسلہ متصل، درمیان میں کوئی فاصلہ نہیں ہے۔ ان کے پیر کو دیکھا، ان کے پیر کون ہے؟ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سلسلہ متصل، درمیان میں کوئی فاصلہ نہیں آ رہا۔ اعلیٰ حضرت کے پیر کو دیکھا، کون تھے؟ آل رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سلسلہ متصل، درمیان میں کوئی فاصلہ نہیں۔ ان کے پیر کو دیکھا، غالباً حضور اچھے میاں نام آتا ہے۔ اس طرح سلسلہ بسلسلہ چلتے چلے جائیں تو اعلیٰ حضرت سے ہوتے ہوئے آل رسول، اور پھر اچھے میاں، پھر ان سے ہوتے ہوئے آپ پہنچیں گے تو پہنچ جائیں گے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ تک، درمیان میں کوئی بھی سلسلہ منقطع نہیں ہے۔ تو ہمارا سلسلہ الحمدللہ بالکل صحیح ہے۔ تو یہ آپ کو ایک مثال کے ذریعے سمجھایا گیا۔ تو پیر کا سلسلہ جس سے بیعت کی جا رہی ہے، اس کا سلسلہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک متصل۔ جب غوث پاک تک پہنچ گیا تو وہاں سے نبی پاک صحابہ حضرت علی سے ہوتا ہوا حضور علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچ جاتا ہے۔ تو چہارم یہ کہ اس کا سلسلہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تک متصل ہو۔ یہ ہے ضروری شرائط۔ یہ کیا ہے؟ ضروری شرائط۔ اس کے علاوہ اور بھی دیگر معاملات ہیں جو ضروری اگرچہ کہ نہیں ہے، لیکن بزرگان دین کے اقوال سے اور بالخصوص فتاوی رضویہ شریف کے مطالعے سے بات ظاہر ہو جاتی ہے کہ پیر کے اندر یہ صفات اور یہ خوبیاں ہونی چاہیے۔ عامل بالسنہ ہو، یعنی سنتوں پر عمل کرنے والا ہو، اپنے کارنامے سن کر خوش ہو کر اور مریدین کو اس طرح داد دے کر یہ نہ، بلکہ مریدین کی تربیت کرنے والا ہو، مریدین کی تربیت کرے۔ اب جیسے بعض پیروں کو دیکھا گیا کہ مرید ان کے سامنے جاتے ہیں، ان کے قصے کہانے، ان کے کارنامے سناتے، پیر صاحب خوش ہوتے ہیں، سبحان اللہ ماشاء اللہ، مرید بھلے بے نماز، یہ پیر کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ مرید پیر کے سامنے گالیاں دے، پیر کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ مرید اگر کوئی خلاف شرع کام کر ڈالے، ہنس ہنس کر اپنا قصہ سنا دے، پیر بھی ہنس ہنس کر سن لے، کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تو یہ ٹھیک نہیں۔
کامل پیر وہ ہے کہ جو اپنے مرید کی ایسی تربیت کرے کہ اس کو شریعت کے راستے پر بالکل صحیح معنوں میں لگا دے، سنتوں کا عامل بنا دے، جیسے کہ امیر علیہ سنت ہے، کر رہے نا تربیت۔ اب امیر علیہ سنت کا کوئی بھی ہم کارنامہ یا کوئی بھی ایسی بات کہنے جائیں، کوئی کرامت سنانے جائیں تو فوراً کیا کہتے ہیں، کیسے عاجزی والے الفاظ استعمال کر دیتے ہیں، تو سامنے والا بالکل چپ ہو جاتا ہے، کچھ کہہ نہیں پاتا۔ ہماری تربیت کے لیے جو پھول ارشاد فرماتے مدنی پھول، وہ عاجزی کے انداز میں، تو ہماری تربیت کے لیے ہوتے ہیں۔ اس کو اگر آپ جاننا چاہیں نا تو امیر علیہ سنت کے مدنی مذاکرے کیسٹ سن لیں، بہترین تربیت آپ نے اپنے مریدین کی اس میں فرما دی ہے۔ جو چاہتا ہے کہ میرا پیر میری تربیت کرے اور اس کو یہ میسر نہیں ہے کہ امیر سنت کی صحبت میں بالمشافہ اس طرح مل جائے، تو مدنی مذاکرے کیسے اس کے لیے بہترین ہے، تو وہ سنیں گے انشاءاللہ بہترین تربیت ہو جائے گی۔ اس طرح اور بھی دیگر اس میں صفات اور خوبیاں جو اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ فتح رضی اللہ عنہ نے بیان کی ہیں، انتہائی متقی پرہیزگار ہو اور اس کا تقوی بہت ہی بلند اور عظمت والا۔ امیر علیہ سنت کو دیکھ لیجیے آپ کہ تقوی و پرہیزگاری، سبحان اللہ، احتیاط کا عالم آپ کے بیانات اور آپ کے رسائل سے تو ظاہر ہے ہی ہے، آپ کے کردار سے بھی ظاہر ہو جاتا ہے۔ اتنی احتیاط اور اتنا مطلب ہے کہ وہ آپ نے وہ سنا ہوگا امیر علیہ سنت کے فضول گفتگو سے متعلق جو پرچہ تھا، پمفلیٹ کی صورت میں شائع بھی ہوا تھا، آپ نے بیان میں بھی فرمایا تھا کہ اس طرح کے الفاظ بلا وجہ جو ہم بول دیتے ہیں وہ سب کے سب کس میں شمار ہوتے ہیں، فضول شمار ہوتے ہیں۔ اسی طرح ایک ایسے پرفتن دور میں کہ جب ہر طرف گویا کہ نفسی کا شور نظر آ رہا ہے، کسی کو پرواہ نہیں دوسرے کی، سب اپنے اپنی مطلب گاڑیوں میں بس مصروف ہے، اپنے اپنے کام کاج میں مصروف ہے، ایسے لمحے میں یہ شخص جسے دنیا امیر علیہ سنت کے نام سے یاد کرتی ہے، ساری امت کی فکر لیے ہوئے، اتنی فکر، اتنا امت کا خیال ہے کہ آپ دیکھیے کہ ابھی گزشتہ دنوں امیر علیہ سنت نے ایک وہ پمفلیٹ مکتبے کو عطا فرمایا تھا، وہ چھپ بھی چکا ہے، سر درد کا علاج، دیکھا ہے آپ لوگوں نے؟ تو اس میں سر درد کے کچھ علاج 15 کے لگ بھگ بیان فرمایا آپ نے، تو اگر یہ بیان نہ کرتے تو کیا حرج تھا بھائی؟ کوئی حرج تھا؟ لیکن یہ ایک ایسا وظیفہ امیر علیہ نے سب کو عطا فرما دیا، اور ساتھ میں یہ ترغیب بھی دلا دی کہ یہ ہر گھر کی ضرورت ہے، تو جو مبلغ اسلامی بھائی، جو دعوت اسلامی والا، جو اسلامی بھائی اس کو 12,000 کی تعداد میں تقسیم کر دے، خواہ خرید کر، خواہ بیچ کر، خواہ ویسے تحفتاً ہر گھر میں پہنچانے کی کوشش کرے، 12,000 تقریباً تقسیم کر دے، تو اس کو دعا بھی دی کہ اللہ تعالیٰ اس سے اور مجھے تکالیف سے محفوظ فرما کر جنت میں اپنے محبوب کا پڑوس عطا فرمائے۔ یہ دیکھیں کتنا زبردست امت کا خیال، اس طرح اور بھی آپ دیگر معاملات دیکھ لیجئے، اتنا زبردست خیال امت کا، یعنی صرف اپنی نہیں پڑی، یہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے، اس کا عملی جذبہ امیر علیہ سنت میں عطا فرما رہے ہیں، عملی نمونہ ہے، یعنی اس جملے کی جیتی جاگتی تفسیر امیر علیہ سنت کی ذات ہے، یوں سمجھ لیجیے آپ۔ تو بہرحال اس میں یہ بھی صلاحیتیں اور یہ بھی خوبیاں جو اعلیٰ حضرت نے بیان کی ہیں وہ کچھ عرض کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اور بھی بہت ساری باتیں اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں، تو یہ معاملہ تو بہت طویل ہے، وقت قلیل ہے۔ صلو علی الحبیب۔ یہ کتابوں سے مسائل نکال سکیں، یہ شرائط مطلب جو پیری کے لیے 4 شرطیں ہیں، جی جی، تو ان میں آپ نے تفصیل فرمائی کہ عالم ہونا، ضروری مسائل سے جو آگاہ ہوتا ہے نا وہ عالم ہی ہوتا ہے۔ سب اس کا ایک پیمانہ ہے نا، جیسے ہمارے یہاں عرف میں پیمانہ ہے کہ جس نے درس نظامی سے فراغت حاصل کی، سند حاصل کی، وہ عالم ہے۔ تو اگر اس پیمانے کو رکھا جائے تو پرانے زمانے میں جتنے بھی ہو جو پیرانے الزام گزرے سب اس فہرست سے خارج ہو جائیں گے، وہ کوئی پیر رہے گا ہی نہیں۔ ہم تو حضرت کتاب کی بات اس صورت میں کر رہے ہیں کہ جو ایپلک ہے فی زمانہ جو مسئلہ درپیش ہے اس کے متعلق بات ہو رہی ہے۔ صحیح ہے۔ تو اس حوالے سے مطلب عالم جو ہیں وہ مطلب کتابوں سے اگر وہ مطلب
کیا یہاں یہ معنی نہیں ہے کہ جو دینی کتاب پڑھ کر سمجھ سکتا ہو، یا ضروری ہے کہ مطلب وہ سمجھنا اس کے ضمن میں پایا ہی جا رہا ہے. جب سمجھے گا تبھی تو مسائل نکال سکے گا، جب سمجھ ہی نہیں سکے گا تو مسئلہ کیا نکالے گا؟ بہت سارے پیر ایسے ہیں بہت مشہور ہیں، ان کی بڑی مطلب ان کے اسلاف جو گزرے یا ان کے جو پیر صاحب جو گزرے ہیں وہ تو مطلب ان کے الحمدللہ عمل کے ان کے مطلب جو شرائط ہیں وہ تو ہوتی تھی. اب انہوں نے جو اپنے جو مطلب گدی چھوڑی ہے، گدی نشین جس کو کہتے ہیں، عرف عام میں خلیفہ کہتے ہیں یا صاحب، ان کے مطلب صاحبزادے ہوتے ہیں، صاحبزادہ. تو یہ جو ہیں اب جیسے اس وقت بھی کراچی کے اندر کئی ایسی مطلب موجود ہیں، پاکستان میں موجود ہیں. تو ان کے آبا و اجداد جو تھے وہ بالکل جامع شرائط تھے. اب لیکن اچھا ان کے معتقدین جو ہیں، ان کے مریدین جو ہیں وہ اب بھی وہیں اسی درجے کی ان سے عقیدت رکھتے ہیں، سب کچھ ہے، حالانکہ اس شرائط کے مطابق وہ اس وقت فاسق ہیں. پیر کی اولاد سے محبت رکھنا، اس کی تعظیم کرنا یہ تو فرض ہے، اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے. پیر کی تعظیم کے ضمن میں اور اس کی اولاد سے بھی تعظیم کرے. حال حضرت یہاں تک لکھا کہ پیر کی اولاد اگرچہ بیجا حال پر ہو، فاسق ہو یا شریعت کی پابندی نہ کرتی ہو، پھر بھی مطلب اس کی تعظیم تو کی جائے گی. یہ الگ بات ہے کہ اس کا فعل وہ گناہ ہے، وہ الگ معاملہ ہے. لیکن وہ جو فاسق ہے وہ پیر بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا. جو اس کا صاحبزادہ اگر شریعت کے معاملے میں لاپرواہ ہے، شریعت کی پابندی نہیں کرتا، قرآن و سنت کے بالکل اس برعکس چل رہا ہے، نہ نماز کی پرواہ، نہ روزے کی پرواہ، نہ احکام شریعت کا اس کو خیال، تو وہ پیر بننے کی اگرچہ کی صلاحیت نہیں رکھتا، لیکن پیر کی اولاد ہونے کی وجہ سے اس کی تعظیم مرید پر تو ضروری ہے. عرض یہی ہے کہ ہم تعظیم جو کر رہے ہیں ان کی مطلب اس کو یوں سمجھ لیجیے نا، سلسلے کے جتنے بھی لوگ اس کو ایک اور مثال سمجھ لیجیے کہ سید صاحبان یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اولاد میں سے ہیں، ٹھیک ہے، ان کی اولاد میں ان کا شمار ہے. تو سید نسب عالی نسب کہلاتا ہے، بہترین نسب اور سب سے اونچا نسب ہے یہ، کہ اس کو نسبت ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے. تو جس چیز کو نسبت حضور سے ہوگا اس کا مقام دیگر چیزوں سے بڑھ گیا. تو اگر کوئی سید صاحب بیجا حال پر ہو، بالفرض شرابی ہو، بالفرض، تب بھی اس کی تعظیم میں کوئی کوتاہی نہیں کی جائے گی. سید ہونے کی وجہ سے اس کی تعظیم تو اپنی جگہ پر کرنی ہے. ہاں اس کا فعل برا ہے، اس کے فعل کو ہم برا سمجھیں گے. وہ اس کا ایک واقعہ امیر سنت نے کیسٹ میں ایک کیسٹ بیان میں سنایا تھا، غالباً فیضان سنت میں بھی ہے شاید. حضرت سیدنا عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے یہ کہ وہ کوئی سید صاحب آ رہے تھے تو وہ بیجا حال پر تھے، شریعت کی پابندی نہیں کرتے، تو آپ نے ان کو مطلب ہے کہ ملامت کی. شہزادے چلے گئے، یہ بھی چلے گئے. خواب میں دونوں کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی. ان کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تنبیہ فرمائی اپنے شہزادے کو کہ تم اگر بیجا حال پر نہ ہوتے تو تمہیں اس طرح یہ نہیں کہتا، تم اپنا حال درست کر لو. شہزادے نے نیت کر لی اور توبہ کر کے نماز روزے کی نیت کر کے وہ چل پڑا. ادھر ان کو بھی خواب میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت، ان کو اس انداز سے تنبیہ فرمائی کہ ٹھیک ہے وہ بیجا حال پر تھا، لیکن تم نے یہ نہیں دیکھا کہ اس کا تعلق کس سے ہو رہا ہے. اس مضمون کا یہ مطلب ہے کہ بیان فرمایا. تو ادھر سے یہ بھی چل پڑے شہزادے سے معافی مانگنے کے لیے کہ شہزادی کی دل آزاری ہوئی ہے. دونوں ملے اور اپنے کیے کی معافی مانگی اور اس طرح معاملہ چلا. تو اس سے یہ پتہ چلا کہ شہزادہ یعنی سید ہونے کی وجہ سے اس کی تعظیم میں کوئی فرق نہیں کیا جائے گا. سید ہے اگرچہ کہ بیجا حال پر ہے، ہاں اس کو احسن انداز میں سمجھانے کی کوشش کی جائے. تاکہ قاضی کے لیے علماء نے حکم بیان کیا ہے کہ قاضی کے اگر کوئی سید آ جائے، اس کی تعزیر اس کو کرنی ہے، اس کو سزا دینی ہے، شریعت کا حکم ہے دے گا وہ. تو قاضی یہ نیت نہ کرے کہ میں اس کو سزا دے رہا ہوں، بلکہ یہ نیت کرے کہ شہزادے کے کیچڑ میں، شہزادے کے پاؤں میں کیچڑ لگی، اس کو صاف کر رہا ہوں. اتنا علماء نے تعظیم اور ادب کا سکھایا. تو جو پیر کی اولاد میں ہے اس کی بھی تعظیم تو کرنی پڑے گی اگرچہ کہ وہ بیجا حال پر ہو. مدینہ آج کل یہ ٹرینڈ ہے
کہ وہ جو پیر صاحب کی اولاد ہوتی ہے وہی مطلب گدی نشین ہوتی ہے. ہاں تو اس میں یہ کہ وہ پیر بننے کا اہل نہیں ہے، لیکن اولاد ہونے کی وجہ سے اس کی تعظیم تو بہرحال کی جائے. اب جو اس سے بیعت ہو رہا ہے نا وہ گویا کہ ناجائز کام کر رہا ہے، اس سے بیعت ہی نہیں ہوگا. اگر اس نے ایسا کر لیا تو اسے بیعت توڑ دیں گے. بیعت توڑنے کا اختیار شریعت نے مریدین کے ہاتھ میں دیا ہے نا، مریدین کے ہاتھ میں دیا نا. طلاق کا اختیار کس کو دیا؟ مرد کو. تو یہاں بیعت توڑنے کا اختیار مریدین کو دیا کہ جب بھی کسی ایسے شخص میں اس قسم کی باتیں پائیں جائیں تو وہ توڑ دے، ورنہ پیر کہاں نکالے گا اپنے مریدی سے کسی کو، وہ تو رکھے گا. تو شریعت نے اختیار مریدین کو دیا ہے کہ وہ اگر اس طرح کی باتیں پاتے ہیں تو توڑ دیں بیعت. فاسق کر دیں. میں نے اپنے کوئی بھی اس طرح کے الفاظ جو بیعت توڑنے والے ہوں، اپنا بیعت فسخ کی، بیعت توڑ دی، اس طرح کے الفاظ کسی بھی جامع شرائط سے مرید بن جائے. پیر کو بھی تو اختیار ہے نا کہ وہ چاہے تو اپنے مرید کو اپنی ارادہ سے باہر نکال دے. صرف مرید ہی کو یہ اختیار تو نہیں کہ وہ چاہے تو اپنی بیعت پیر سے توڑ دے. اس کی سرحد دیکھی نہیں ہے، اس کی سرحد دیکھی نہیں ابھی تک کہ پیر کو اختیار ہے یا نہیں. قبول تو پیر نے کیا نا، تو کر لیا تو ہو گیا. وہ چاہے تو فارغ بھی کر دے. اس کا جو تعلق ہے نا میاں بیوی کے حوالے سے بیان کیا گیا. جیسے شوہر اور بیوی کی آپ نے مثال ارشاد فرمائی تو شوہر حاکم ہے نا بیوی پر. ہاں تو وہ طلاق دینے کا اختیار شریعت نے کس کو دیا ہے؟ شوہر کو دیا نا. تو بیوی اپنے آپ کو اس سے فارغ نہیں کر سکتی نا. تو ٹھیک ہے، اس نے اگر کہ قبول کیا ہے. میں یہی عرض کر رہا ہوں. تو یہاں پیر تو اعلیٰ ہے نا. تو یہاں اس کو یہی مثال دے کر یہاں سمجھایا گیا کہ یہاں اگرچہ کہ وہ اعلیٰ درجے پر ہے لیکن فارغ کرنے کا اختیار شریعت نے مرید کو دیا، پیر کو دیا ہی نہیں دیا. اس کی سرحد فی الحال ذہن میں نہیں. فتاوی رضویہ شریف میں جو اس طرح کے مضامین جو موجود ہیں کہ اگر مرید اپنے پیر کی کسی معاملے پر اعتراض کرتا ہے، معترض ہوتا ہے، تو وہ اس کی ارادت جو ہے وہ منقطع ہو جاتی ہے. تو وہ اس نے الفاظ ایسے بولے کہ وہ اس کی بیعت ٹوٹ گئی. جس طرح کے کنایا کے الفاظ ہیں، الفاظ کنایا ہے. وہ شوہر نے کہا تو مجھ پر حرام، اس نے لفظ طلاق نہیں بولا، بیوی ہو جائے گی حرام. تو یہ اس طرح کے الفاظ بات جس کو آپ سمجھ لیے کنایا کے الفاظ بیعت توڑنے کے حوالے سے. تو اگر اس طرح کے الفاظ مرید بھی کہتا ہے کہ میرا مطلب پیر سے اعتقاد ختم ہو گیا، مطلب یہ کہ اعتراض کر دیا پیر پر، تو اس کی بیعت بھی ختم ہو جائے گی. یہ کس کی جانب سے ہوا؟ مرید کی جانب سے ہوا نا، پیر نے تو نہیں کہا. اس کی اصل پر نہیں جائیں گے کہ اس میں چونکہ پیر کی دل آزاری تھی. دل آزاری کی کس نے؟ کی تو مرید نے تھی، لیکن پیر کی طرف سے جو پیر نہیں کہہ سکتا کہ آج سے تم میرے مرید نہیں ہو. ایسی کو سرحد ابھی تک نہیں پڑی مرید کے بارے میں. پیر کے بارے میں ابھی تک سرحد نہیں پڑی. مدینہ 5 بزرگوں کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ کنگن پہنتے تھے، گیزو دراز کرتے تھے. ان کے بارے میں کیا حکم؟ مثلا جو مزارات ابھی ہیں وہاں بہت بھیڑ ہوتی ہے، گیزو دراز والے یا کنگن والے بابا جن کی بزرگیت مسلم ہے، ٹھیک ہے، جن کی بزرگیت مسلم ہے، علماء نے اور مشائخ نے یا اولیاء کرام نے خود فرمایا کہ اللہ کے ولی ہیں، جیسے کہ اعلیٰ حضرت نے فرمایا، تو ان سے اگر کوئی اس قسم کا فعل ان کا سنایا جائے یا کتابوں اس کا تذکرہ ملا تو اس کو ہم حسن ظن پر معمول رکھیں گے. کسی حکمت کی وجہ سے ایسا ہوا ہوگا اس میں کوئی کلام ہم نہیں کریں گے، نہ ہمیں اس کی اجازت ہے، کہ جب ان کی بزرگیت مسلم ہے تو ہمیں بولنے کی حاجت نہیں ہے. مدینہ ان چاروں شرائط کا جامع پیر مثلا امیر علیہ سنت ان سے کوئی مرید ہوا اور اب اس نے بیعت توڑ دی، اس کا یہ کہنا ہے کہ مجھے فیض نہیں ملا اور یہ مطلب کسی اور جگہ مرید ہو گیا، تو اس طرح کوئی مطلب اپنے آپ کو کہہ دے بغیر کسی وجہ کے تو بیعت ٹوٹ جاتی ہے؟ ہاں یہ کہہ دے گا ٹوٹ جائے گی بیعت. مجھے فیض نہیں ملا یا میں کچھ لینا چاہتا تھا مجھے ملا نہیں، ٹوٹ جائے گی بیعت. جو بھی اس قسم کے ارادت کے فسخ کرنے والے الفاظ ہوں بیعت اس سے ٹوٹ جائے گی. اچھا ایک چیز ہو تھی وہ اگر آپ چاہیں تو نوٹ کر لیں، اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو بیان کیا ہے فتاوی رضویہ شریف کی 21ویں یا 22ویں جلد میں ہے. آپ نے لفظ سنا ہوگا شریعت، طریقت، حقیقت، معرفت، تو اس کی اعلیٰ حضرت نے تعریف بیان کی ہے. شریعت حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اقوال ہیں. حضور کے اقوال کو کیا کہیں گے؟ شریعت.
شریعت حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اقوال ہیں. شریعت حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اقوال ہیں اور طریقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے افعال ہیں. طریقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے افعال ہیں. اور یہ آپ نے سنا ہی ہوگا کہ حضور کا ہر قول اور فعل دلیل شرعی ہے. اور حقیقت حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے احوال ہیں. حقیقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے احوال ہیں. احوال، حال کی جمع احوال. حقیقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے احوال ہیں اور معرفت حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے علوم بے مثال ہیں. علوم، علم کی جمع علوم. معرفت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے علوم بے مثال ہیں. معرفت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے علوم بے مثال ہیں. 20ویں 22ویں جلد میں، اس میں پورا باب ہی اسی موضوع پر ہے، اس کو تو سب اسلام میں پڑھ لیں. تصوف اور طریقت کا بیان اعلیٰ حضرت نے جو بیان فرمایا، سبحان اللہ. فتح و رضا جدید. صلو علی الحبیب. مدینہ، یہ طالب ہونا مطلب، اور طالب جس سے ہم ہیں اور ہم مرید جس کے ہیں، مطلب اس میں ہم کیا اپنے پیر کی اطاعت کریں گے؟ اگر مرید مطلب پیر کی اطاعت کریں گے یا طالب جس سے ہوئے ہیں؟ پیر کی اطاعت تو بہرحال واجب ہے. جس سے طالب ہوئے نا، اس کی اطاعت اس معنی پر واجب نہیں ہے. طالب ہونے کے باوجود جس سے مرید ہے اسی کا یہ مرید رہے گا. طالب ہونے کی وجہ سے یوں سمجھ لیجیے اس دوسرے پیر سے بھی برکتیں اس کو ملنا شروع ہو جائیں گی. بہرحال یہ ذہن بنا لے مرید کہ اس کو جو بھی ملتا ہے وہ اس کے پیر ہی کے صدقے میں ملتا ہے. کہیں بھی کسی اور سے بھی اگر ملنا پایا جائے تو وہ اپنے پیر ہی کا صدقہ جانے. یہ اعلیٰ حضرت نے فتح اور رضا شریف بیان، بلکہ یہاں تک لکھا ہے کہ مرید اپنے پیر کو اپنے زمانے کے تمام اولیاء سے افضل جانے. اپنے زمانے کے، سارے زمانے کے نہیں، اپنے زمانے کے. یعنی جیسے اس زمانے میں ہمارے پیر امیر علیہ سنت ہے، تو ہمارے لیے یہ حسن زن ہمارا ہونا چاہیے، حسن اعتقاد ہونا چاہیے کہ ہمارا پیر اس زمانے میں موجودہ دور میں جتنے بھی اولیا سب سے افضل ہمارا پیر ہے. یہ اعلیٰ حضرت نے ہر مرید کو تعلیم فرمایا کہ وہ اپنے پیر کے بارے میں حسن اعتقاد رکھے. ساتھ ہی ساتھ یہ بھی فرمایا ہے کہ اپنے پیر کے بارے میں یہ بھی حسن اعتقاد رکھے کہ وہ کسی بھی حال میں اپنے مرید کے حال سے بے خبر نہیں، اپنے مرید کے ہر حال سے گویا کہ واقف ہے. مرید اس کے سامنے بالکل ایک پانی کی بوتل کی طرح ہے. پانی کی بوتل دیکھیے، باہر سے بھی نظر آتی ہے، اندر سے بھی نظر آتی ہے. اس کو ٹرانسپیرنٹ ہم کہتے ہیں، شیشے کی طرح آر پار اس میں دیکھا جاتا ہے. تو وہ مرید کے حال سے بالکل باخبر ہے، سب اس کو پتہ ہوتا ہے. وہ الگ بات ہے کہ پیر اپنے کشف کا اظہار مرید پر نہیں کرتا، ورنہ اگر اپنے کشف کا اظہار مرید پر کرے تو مرید کا تو جینا دوبر ہو جائے. حضور مجذوب کی تعریف فرما دیجئے ذرا. مجذوب حقیقی، عقل جس کی زائل ہو چکی ہو، حالت جذب کی وجہ سے گویا کہ اس کی عقل زائل ہو چکی، اب اس پر شریعت کا قلم اس سے اٹھ گیا. مرفوع القلم، جذب کے معنی تو ویسے کھینچنا ہے. مدینہ، بعض لوگ کہتے ہیں کہ امیر اہل سنت ہمیں تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرید بناتے ہیں، لہذا ہم حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہی مرید ہیں. اس میں امیر اہل سنت کے ہم مرید کہلائیں گے یا نہیں کہلائیں گے؟ دونوں صورتیں سے امیر اہل سنت کے بھی مرید کہلائیں گے اور غوث پاک کے بھی مرید کہلائیں گے. اس کی ذرا وضاحت فرما دیجیے گا. یہ سلسلہ بسلسلہ آ رہا ہے نا، اتصال جس کو میں نے عرض کیا، وہ اتصال کی نسبت اگر اپنے قریب والے پیر کی طرف کرے تو اس کا مرید، دور والے پیر کی طرف کرے تو اس کا مرید. جیسا کہ نسب کا سلسلہ چلتا ہے، ہمارے باپ کون ہیں؟
جو بھی ہمارے باپ ہیں ان کا نام کچھ بھی ہوگا، لیکن اگر ہم کہیں آدم علیہ السلام ہمارے باپ ہیں تو دور والے کی طرف نسبت کر دی، سلسلہ وہیں سے شروع ہوا تھا نا. تو قریب والے کی طرف نسبت کرے جب بھی صحیح ہے، دور والے کی طرف نسبت کرے جب بھی صحیح ہے، کوئی حرج نہیں ہے. کسی شخص نے امیر اہل سنت سے بیعت کی، پھر کچھ عرصے کے بعد کسی اور پیر صاحب کے پاس گیا، اس سے متاثر ہوا اور اس سے بھی اس نے بیعت کر لی اور کہنے لگا یہ میرا پیر ہے، تو کیا اس کی بیعت امیر اہل سنت سے ٹوٹی؟ وہ جو دوسری بیعت کی نا وہ طلب والی بیعت کی. اگر اس نے یعنی کہ بیعت نہیں توڑی تو اس کی بیعت برقرار؟ طلب اس کو توڑنے کی عادت ہی نہیں ہے، وہ طلب والی بیعت ہے، طالب ہے وہ دوسرے پیر کا. بھائی اس نے بولا یہ میرا پیر ہے، اور دوسرا جو ہے اس کے پاس گیا، کہنے دے اس کو، کیا حرج جاتا ہے، طالب ہے وہ، طالب بھی کرے گا، طالب ہی رہے گا. پیر سے بیعت کر کے کہیں اور کچھ مرید بھی کہہ دے پھر وہ طالب ہی کرے گا، طالب ہی کرے گا. آپ نے جو بھی ارشاد فرمایا کہ ہمارے اسلامی بھائی نے سوال کیا آپ سے کہ میں غوث پاک کا جو امیر سنت کے ذریعے غوث پاک کا مرید ہوتا ہے تو وہ مرید غوث پاک کا ہے کہ امیر سنت کا؟ تو آپ نے جب ارشاد فرمایا کہ ہمارے والد تو ہمارے والد کے والد، تو بڑی اچھی بات لگی آپ کی کہ ہم اپنے والد کے والد سے خود کو منسوب نہیں کرتے، ہم منسوب قریب والے سے کرتے، والد ہی سے کرتے ہیں. الحق للقریب. تو جس نے ہمیں غوث پاک کا مرید بنایا تو ہمیں اسی کی نسبت اپنے ساتھ لگانا زیادہ افضل رہا ہے. زیادہ ہی انسب یہی ہے. جمیل قادری سو جان سے قربان مرشد پر بنایا جس نے مجھ جیسے کو بندہ غوث اعظم کا. جزاک اللہ. ہمارا مدینہ مقصد کیا ہے پیارے اسلامی بھائیو؟ انشاءاللہ